بات کریں گے، ہر شخص اپنی زندگی میں کامیابی کا خواہش مند تو ہوتا ہے، مگر کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور اس کی وجہ کامیاب اور ناکام شخص کے درمیان روزمرہ کے رویوں اور عادات کا تضاد ہوتا ہے۔ اچھا، جو زندگی میں بہت بڑے فرق کا باعث بن جاتا ہے، پیشہ ورانہ زندگی میں ہم بات کر لیں تو کامیاب لوگوں کی انفرادیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، جو جدت آ رہی ہوتی ہے، اس سے گھبرا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی بھی منزل جو ہے آخری حد نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک ہی طریقہ کار ہے کامیاب ہونے کا تو ہم صرف اس ایک کو ہی فالو کرتے رہیں گے۔ اگر جدت آتی جا رہی ہے، کچھ چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، پروسیجرز تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب دنیا بدل رہی ہے، طریقہ کار بدل رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ بدل جانا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم اس طرح سے کام کرتے تھے 20 سال پہلے تو آج بھی ہم یہی کرتے رہیں گے۔ تو اگر تبدیلی آ رہی ہو تو اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اسی سے ہم کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے آپ کو حد سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، مختلف کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اور ایک وقت میں ایک چیز کو تبدیل کرنے پر توجہ دیں، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں، تو ایسا تو ہو نہیں پاتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اسی طرح ہو سکتا ہے یہ چیزیں جب آپ جو ہے تبدیلی کبھی آئے تو اس تبدیلی کو آپ آرام سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر کے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ تبدیلی کو ہم لوگ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ جو جدت آ رہی ہوتی ہے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر کیوں نہیں اپنا رہے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی خوف ہوتا ہے؟ کیا کوئی ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اسی پر ہم نے بات کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے۔ موجود ہے موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ شاہ صاحب، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، اتوار بدلتے رہتے ہیں، طریقے بدلتے رہتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگ خود کو نہیں بدل رہے ہوتے ہیں اور اس تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے سر؟ حمزہ بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی فطرت اور مزاج ہے اس میں سستی پائی جاتی ہے، اس میں کاہلی پائی جاتی ہے، اس میں ایک سیکیور رہنا انسان کو پسند ہوتا ہے۔ جی، فطرتی طور پہ کوئی بھی انسان رسک نہیں لینا چاہتا، وہ انیشیٹو سے ڈرتا ہے، تبدیلی سے ڈرتا ہے، اور یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں اس کو انیشیٹو سے، قدم اٹھانے سے دور کر دیتی ہیں۔ اور بالخصوص آنے والی تبدیلیاں کیونکہ نئے طرح کے خدشے پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، آنے والی تبدیلیاں کئی طرح کے کہہ لیجیے نئی سوچیں اور نئے زاویے بھی دے رہی ہوتی ہیں، تو بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ جیسی کوئی تبدیلی آئے گی، وہ ایک باس بدل گیا ہے، وہ کوئی ادارہ بدل گیا ہے، کوئی سسٹم بدل گیا ہے، کسی بھی طرح کی جو تبدیلی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی تبدیلی ہمیں ہماری جاب کو، ہماری زندگی کو، ہمارے روزگار کو اور ہماری جو ایک لگی بندی سی لائف چل رہی ہے اس کو خراب کر دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس پہ جو بھی اوور کم کرتا ہے، جو قابو پا لیتا ہے اور خود کو فتح کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تبدیلیوں میں مواقع چھپے ہوتے ہیں، اپرچونٹیز چھپی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی تبدیلیاں، بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی، مثال لیجئے کووڈ، کووڈ دنیا ساری کی ساری ایک دفعہ بند ہوئی اور اس کے بعد یہ کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا جو دنیا میں کرائسس کووڈ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ایسے ہزار بزنس ہیں جو فلورش کر گئے ہیں، گرو کرنے لگ گئے ہیں۔ ایسی کئی آپ کو ہزاروں لاکھوں کامیابی کی کہانیاں بھی ملیں گی، جہاں ناکامیاں ملیں گی وہاں کامیابی کی کہانیاں بھی ملیں گی، اور وہ کریڈٹ دیں گے اس چینج کو جو دنیا میں آیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اڈاپٹیبلٹی کو، ہمیں چینج کو، ہمیں کسی بھی ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ ہم کہیں نہ کہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم خود کو بدلیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا آنے والے دن پتہ نہیں کتنے مشکل ہو جائیں گے۔ حالانکہ انسان کو اللہ نے ایک بڑی صلاحیت دی ہے کہ انسان کسی بھی طرح کے حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ آپ اور میں، ہم سب مل کے ذرا سوچیں کہ جہاں -50 ٹیمپریچر ہے، یہ جو ارتھ کے 2 پولز ہیں، وہاں پر بھی لوگ سروائیو کر رہے ہیں۔ ریگستان جہاں پہ ٹیمپریچر 60 کے قریب چلا جاتا ہے، وہاں پر بھی لوگ سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ کبھی مچھیروں کی زندگی جا کے دیکھیے، وہ کتنے دن سمندر کے اندر گزار دیتے ہیں۔ آپ کسی جزیرے پہ چلے جائیے جہاں پر زندگی بڑی مشکل ہے، وہاں پر بھی سروائیول ہے، لوگ وہاں پر بھی جی رہے ہیں۔ آپ کسی ایک کان کے اندر چلے جائیے، غار کے اندر چلے جائیے، وہاں بھی انسان آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ نے انسان کو غیر معمولی قسم کی صلاحیت دی ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ زندگی کی کتنی خوشیاں، کتنے غم، کتنے کرائسس آتے ہیں، ہم پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ ہم سب کی سب بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری آئی ہوتی ہے کہ مرتے مرتے بچے ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کئی ایسے حادثے ہوتے ہیں، آپ ان حادثوں کے باوجود بچ جاتے ہیں، آپ پھر بھی، آپ کئی لوگ آپ کو ملیں گے ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک بازو نہیں ہے، یا کوئی چیلنج لائف میں ہے، اس کے باوجود جی رہے ہیں۔ آپ کو پیدائشی اندھے ملیں گے، اس کے باوجود جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کوئی نہ کوئی، جن کے ساتھ زندگی میں بڑا چیلنج آیا،
اس تبدیلی کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے بعد نئے دروازے کھلنے شروع ہوئے اور انہوں نے جینا شروع کر دیا. بالکل ایسی ہے. اچھا شاہ صاحب، جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو اکثر کہتے ہیں کہ اس چیز میں نہ جاؤ، رسک نہ لو، یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو. اس طرح کی باتیں ہمیں نیگیٹو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں رسک لینے سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ہمیں ایک لیسن مل رہا ہوتا ہے ہمارے جو سراؤنڈنگز میں لوگ ہوتے ہیں. لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے رسک لینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے کامیابی ہے ہی رسک. اگر آپ لگے بندے نظام میں چل رہے ہیں تو آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے. آپ کسی کی بھی کامیابی کی کہانی نکال کے دیکھ لیجئے، وہ فرد واحد کی ہو یا ادارے کی ہو، انہوں نے کوئی رسک لیا ہوگا. کسی نے فیلڈ چینج کی ہوگی، کسی نے ڈگری چینج کی ہوگی، کسی نے شہر چینج کیا ہوگا، کسی نے ہجرت کی ہوگی، کسی نے اپنوں کو چھوڑا ہوگا، کسی کا اس زمانے میں ایک بڑی ایک کنسپچول قسم کی اس نے جنگ لڑی ہوگی. کسی کا ممکن ہے بہت سے مخالف ہوں، اس کے باوجود وہ کام کر رہا ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑی اچھی کوٹیشن بولی جاتی ہے کہ کسی نئے کنارے کو پانے کے لیے اس کنارے کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو آپ اگر اس جہان کو نہ چھوڑیں تو نئے جہان میں انٹر نہیں ہو سکتے. جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، مرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو آپ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے آپ کو. اس لیے آپ اگر ہمت کرتے ہیں، اور یہ دنیا تو ہر وقت بول رہی ہے سر، دنیا تو ہر وقت کمنٹ کر رہی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی رائے دے رہی ہے. آپ یہ پرواہ چھوڑ کے اپنے دل کی آواز سننا شروع کرتے ہیں اور اپنے دل کو فالو کرتے ہیں. اور ایک جو قدرت بھی آپ کو اومنز بھیج رہی ہوتی ہے، اشارے بھیج رہی ہوتی ہے، اور کئی خط پتر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، جیسے کارڈ سکریچ کر کے اب نمبر لے لیتے ہیں، اس طرح زندگی کے بعض ممنون میں سکریچ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اصل میں مطلب کیا ہے، یہاں کیا کوڈ ہمیں مل رہا ہے، اومن کیا ہے. تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں، اور ایک پورے کا پورا آگے آنے والے دنوں میں ایک پوری دنیا ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے. آنے والے دنوں میں کتنے نظارے ہیں جو میری آنکھوں کا انتظار کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کتنے میوزکس ہیں جو میرے کانوں نے سننے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب، آپ کا ایک جملہ تھا ایک تقریر کے دوران، ایک سیمینار کے دوران آپ فرما رہے تھے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اگر وہی کرتے رہو گے جو کرتے آ رہے ہو تو وہی ملتا رہے گا جو ملتا چلا آ رہا ہے. اگر کچھ نیا چاہتے ہو تو کچھ نیا کرو بھی. اس کے اوپر ذرا روشنی پلیز ڈالیے گا. بہت بہت شکریہ حمزہ. میں آپ کی تعریف کروں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے عموماً اینکرز نے پڑھا جانا نہیں ہوتا، تو حمزہ کریڈٹ گوز ٹو یو، یو آر واو ویری نائس. آپ مطالعہ کر کے تیاری کر کے پھر میرے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. حمزہ، ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی نتائج ہیں، رزلٹس ہیں، وہ سارے کے سارے رزلٹس کسی نہ کسی ایکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور وہ جو ایکشنز ہمارے ایکٹس ہوتے ہیں، ہمارے انیشیٹوز ہوتے ہیں، ان کے نتائج ہماری جھولی میں گرے ہوتے ہیں. یہ سارے ہم نے ماضی میں کبھی اٹھائے ہوتے ہیں، اور اس ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہم آج میں ہوتے ہیں. اس آج کو اگر ایک نئے کل کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں نئے انیشیٹو کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں نئے قدم اٹھانے ہوتے ہیں، ہمیں نئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اس ایک جو کولو کے بیل والی مثال ہے کہ وہ بیل ادھر ہی چلتا رہتا ہے، آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے. کئی سال چلنے کے بعد جب وہ آنکھوں کی پٹی بھی کھولی جائے تو پتہ لگتا ہے وہیں کا وہیں ہے. آپ کو وہ آنکھوں کی پٹی ہٹا کے ریئلٹی کو فیس کرتے ہوئے کچھ نئے فیصلے کرنے چاہیے، کچھ نیا کرنا چاہیے. یہ آج کا دن سب کی جیب میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. اس کے 24 گھنٹے ہیں، صبح ہو چکی ہے، 92 پہ گڈ مارننگ سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب آج سوچیں کیا کیا جا سکتا ہے. اگر آج کچھ نیا کریں گے تو یاد رکھیے گا ایک نیا کل آپ کا انتظار کرے گا. نیا انیشیٹو، نیا قدم، نئی سوچ. اور خدا کے لیے یہ کنویں کے مینڈک والی سوچ نہ رکھیں. یہ زندگی اتنی محدود نہیں ہے. ایک بیج میں کتنے پھل ہیں کوئی جان نہیں سکتا، سمندر کے اندر کتنے قطرے ہیں کوئی جان نہیں سکتا، ریگستان میں ذرے کتنے کوئی جان نہیں سکتا، اس کائنات میں کتنی وسعت ہے کوئی جان نہیں سکتا. اللہ نے پوری کائنات کو ابنڈنس کے ساتھ بنایا. ہمیں ایک محدود سی زندگی ملی ہے. اس محدود زندگی میں بھی کتنی اپرچونٹیز ہیں، اس میں کتنے مواقع ہیں. یہ ایک ہی زندگی ہے جو نیوٹن کو ملی تھی، وہ نیوٹن بنا تھا. یہ ایک ہی زندگی ہے جس سے محمد علی جناح بنا تھا. یہ ایک ہی زندگی ہے جس سے ایدی صاحب بنے تھے. آپ دیکھیے آپ کون سا انیشیٹو لیں گے. آج کوئی ایسا بڑا فیصلہ ضرور کیجیے. ہمیں سننے والے سب کے سب یہ سوچیں کہ کوئی ایک بڑا فیصلہ زندگی کا، وہ کتاب لکھنے کا ہو سکتا ہے، وہ کتاب پڑھنے کا ہو سکتا ہے، وہ سفر کرنے کا ہو سکتا ہے، وہ بڑا انسان بننے کا ہو سکتا ہے، وہ کنٹریبیوشن کرنے کا ہو سکتا ہے، وہ نوکری حاصل کرنے کا ہو سکتا ہے، وہ نوکریاں دینے کا ہو سکتا ہے. تو آپ جب تک کچھ بڑا نہیں سوچتے، ایک بڑا انیشیٹو، ایک قدم نہیں اٹھاتے، نئی زندگی، نیا وقت، نیا زمانہ آپ کو نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب، یہ بھی ذرا رہنمائی کر دیجیے گا تھوڑا سا کہ یہ جو چینج کا خوف ہمارے اندر رہتا ہے، جس کا ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے، اب قابو پانا کیسے ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی کوشش کی جائے، بڑا رسک ایک دفعہ ہی لے لیا جائے، یا پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے دیکھ لی جائیں کہ بھائی کہ مثبت تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور ان کیس آپ نے ایک بڑا فیصلہ کیا، سب کے خلاف جا کے فیصلہ کیا، آپ ناکام ہو گئے، دین واٹس نیکسٹ؟
اچھا دیکھیے، سب سے پہلے اگر آپ نے کچھ بھی کو بڑا کام ہے اس کو کرنا ہے تو اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں. انسان کا جو مائنڈ ہے نا، اب ویسے آپ کامن سی ایک مثال لے لیجیے، پوری روٹی منہ میں ڈالے تو گلے میں پھنس جاتی ہے، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ اس کو کھا جاتے ہیں. اس طرح بڑا سا کام اگر اس کے چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس، حصے بنا لیے جائیں، سیگمنٹس بنا لیے جائیں تو اس کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یاد رکھیے گا، جب تک آپ آغاز نہیں کرتے، خوف کا بھوت کیٹو جتنا ہوتا ہے، خوف کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے. آپ آغاز کرتے ہیں، اس کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ اور چھوٹا ہو جاتا ہے. اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور مڈ وے پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے صرف خدشے اور خوف ہی تھے، حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. بالکل. انسان کا ذہن آپ سمجھ لیجئے گا، جہاں پر بڑا بڑا کچھ پروڈیوس کرتا ہے، خود بخود یہ خدشے پروڈیوس کرتا رہتا ہے. آپ پنکھے کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے گر جانا ہے ہمارے پہ. آپ گاڑی میں بیٹھے تو لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے. جہاز میں بیٹھے تو لگتا ہے گر جانا ہے. زندگی کے 99% خدشے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور 1% جو خدشے ہوتے ہیں وہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو آپ اگر ڈرتے رہیں، ایک بات حمزہ، مجھے لگتا ہے کلوزنگ ہونے والی ہے، تو یہ بات اگر میں نہیں کہوں گا تو ایک ادھورا رہ جائے گا پروگرام. میں نے ایک بلاگ پڑھا، وہ سارے انہوں نے ایک ریسرچ کی امریکہ کے اندر ایجڈ لوگوں پہ جن کی 90s میں ایج تھی، اور ان سب سے کویشچن پوچھا گیا کہ اگر آپ کو زندگی دوبارہ ملے تو آپ کیا کریں گے. تو سب نے کہا کہ ہم خدشے مول لیں گے، ہم رسک لیں گے، ہم اتنا کچھ کر سکتے رہے، ساری زندگی گھٹے رہے، ڈرے رہے، سمٹے رہے، اور کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اگر ہم آغاز کرتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ 90s کی ایج پہ جا کے جو پچھتانا ہے، تو کیوں نہ آج ہی سننے والے کو قدم اٹھائیں اور پھر کسی دن کریڈٹ دیں کہ حمزہ کو، مجھے اور ہماری بہن کو سنتے سنتے ہم نے فیصلہ کیا تھا، اور آج دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سبسویر پاک سے بات کر رہے تھے، اور سب سے پہلے تو اس خوف کے بت کو توڑنا ہے کہ جو ہمیں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنے دے رہا ہوتا. اور جس طرح سے شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، پھر ہمیں اس میں رسک بھی لینا ہوگا. ہم لوگ رسک لیتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. سمپل سا فارمولا ہے کہ جو بزنس اسٹڈیز کے اندر بھی جو ہے نا ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن، لو رسک لو ریٹرن. بہت سمپل سا، یہ بزنس کا بھی بڑا سمپل سا فارمولا جو بتایا جاتا ہے. تو زندگی کا تو بڑا سیدھا سا فارمولا ہے کہ اگر وہی کرتے رہ جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آنے والی ہے زندگی کے اندر. لے کے آنے تو کچھ بڑا کچھ کریں، کچھ الگ تو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس سے ہم خوفزدہ ہی رہیں گے، کیونکہ ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ یار ہمارا تو 3 مہینے کا سرکل بھی نہیں چل پائے گا کہ اگر ہم یہ رسک لے لیں گے، اگلی جگہ پہ چلے جائیں گے تو شاید اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے جو جس مقام پر ہم آ جائیں. تو لیں ذرا رسک لیں، ذرا عمر یہی ہے رسک لینے کی کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پچھتانا ضرور ہے. پتہ نہیں کتنوں نے 90s میں جانا ہے، مطلب بڑی تعداد تو پاکستان میں جاتی نہیں ہے اس عمر تک.